إننا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدقت يا رب العالمين وصدق رسولك النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم بر راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدع آفرین مصطفیٰ بس محمد استو میخواہم خدا را خدایا استو حب مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 25 اکتوبر 2021 ہم یہاں فتح جنگ ضلع اٹک پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ ایک طویل عرصہ کے بعد دنیاوی زندگی کے سفر میں آپ حضرات سے ملاقات کو سعادت سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز نے فرمایا ہر سال ہم آپ کو یاد کریں گے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ میں تو آج کی ملاقات کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ جو سننا ہے آج سن لو، اور جو کہنا ہے میں بھی کہہ دوں۔ ادھار نہیں چھوڑوں گا بابا۔ cannot do everything is okay. No, not tomorrow, because tomorrow ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ میں۔ آپ بھی دل کی سماعتوں سے میری بات کو سنیں، رسمن نہیں عزمن۔ ہمارے جلسے بالخصوص پاکستان میں رسم سی ہو گئی ہے، تفریح ہم سنے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگیوں میں تبدیلی جس طرح آنی چاہیے تھی ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ موضوع بڑا خوبصورت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی۔ یہ معراج کیا ہے؟ وفاؤں کا صلہ ہے۔ فکر انسانی حیرت میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری تک پہنچے۔ فکر انسانی نے یہ نہیں سوچا کہ رحمت عالم نے دوستی کیسے نبھائی، یار نے صلہ تو خوب دیا لیکن رحمت عالم نے دوستی بھی تو خوب نبھائی۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا اسے سب سے زیادہ اٹھایا گیا۔ جسے سب سے زیادہ ستایا گیا، اور کیوں ستایا گیا؟ اس کی بات بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی تکلف کے کہہ دی۔ کردار کا یہ عالم ہے کہ سب گواہی دیتے ہیں تجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ امین کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ شریف کوئی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی روشنی کا وہ مینار ہے کہ جسے جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں ہر زاویے سے جگمگاتا نظر آتا ہے، ہر اسلوب پر جگمگاتا نظر آتا ہے۔
بیوی سے پوچھیے تیرا خاوند کیسا ہے. اکثر بیویاں خاوند سے تنگ آئی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، پہلی رفیقہ حیات مجھ سے ایک ڈاکٹر نے، انگریز ڈاکٹر نے پوچھا کہ پیغمبر اسلام کی پہلی رفیقہ حیات، پہلا ازدواجی تعلق ایک عمر رسیدہ خاتون سے ہوا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوا تو سیدہ کی عمر کتنی تھی؟ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال. جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر، تو سیدہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 55 سال ہو گئی نا. ریاضی میں بھی کنگ ہوں لیکن آپ مجھ سے سینئر ہیں. 55 میرے عزیز، 55 65 نہیں، 55 not 65، 55 55. تو اس نے پوچھا کہ عمر رسیدہ خاتون سے کیوں شادی ہوئی، کسی نوجوان سے کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کہ اس رفیقہ حیات نے صرف ازدواجی رفاقت نہیں کرنی تھی، رحمت عالم پر، حضور کی صداقت پر گواہی بھی دینی تھی. تو کہیں زمانہ یہ نہ کہے کہ یہ تو نوخیز بچی ہے، ان معاملات کا اسے کیا پتا. اللہ نے اس معاشرے کی کریم اٹھا کر رحمت عالم کے قدموں میں رکھ دی، اور 55 سالہ عمر رسیدہ، جہاں دیدہ ستم چشیدہ، جہاں دیدہ ستم چشیدہ خاتون نے سب سے پہلی گواہی دی کہ اشہد انک رسول اللہ. پہلی گواہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا کی تنہائیوں سے وحی کی امانت لے کے آئے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں مجھ پہ کمبل ڈال دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو خدیجہ. اور جلالت وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ کپ کپی ہے، لرزہ ہے. سیدہ نے چادر بھی ڈال دی تعمیل ارشاد کرتے ہوئے، پھر سرہانے بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہے اور سیدہ خدیجہ سرہانے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہیں اور جو تبصرہ کرتی ہیں. اے کاش کہ آپ عربی جانتے، اس لیے کہ میں ترجمہ کروں گا تو شاید وہ روح پیدا نہیں کر سکوں گا جو عربی الفاظ میں ہے، شاید میں انصاف نہیں کر سکوں گا. اعتراف کرتا ہوں اپنی بے بذاتی کا. فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ تھوڑا وحی کا روب تھا نا. قرآن ہے نا، کوئی شاعری تو نہیں ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن عرض پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط و مستحکم نہیں جو قرآن کی جلالت کو برداشت کر سکے. فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. ہم نے امانت
زمین آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی. هل تحملونها اٹھا سکو گے؟ فابینا معذرت کر دی تینوں نے، آسمان زمین اور پہاڑوں نے معذرت کر دی. یا اللہ یہ امانت بہت بڑی ہے، ہم چھوٹے ہیں. فابینا ان یحملنها فتح جنگ والوں. وحملها الانسان پھر اس امانت کو کس نے اٹھایا؟ ایک خاص انسان نے. الف لام نے، یہ جو انسان پہ الف لام آیا ہے نا، اس نے ایک خاص اشارہ کیا ہے. وحملها الانسان، خاص انسان. وہ امانت جو آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، پہاڑ نہ اٹھا سکے، اس امانت کو کس نے اٹھا لیا؟ ایک خاص انسان نے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے. اس خاص انسان نے وہ امانت سنبھال لی. وہ خاص انسان جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے. آج دن کو بھی کہا، آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، پوری کائنات کو اللہ نے بائی آڈر بنایا ہے. بس ایک ذات ہے اس کائنات میں جسے اللہ نے بائی آڈر نہیں بائی چوائس بنایا ہے. ہر چیز پہ حکم چلا کن. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن، آسمان بلند ہو گیا، کن، زمین بچھ گئی، کن، شمس و قمر چمک اٹھے، کن، ستارے جگمگانے لگے، کن، سمندر موج زن ہو گئے، کن، دریا متلاطم ہو گئے، آبشار بہنے لگے، ندیاں چل نکلی، بادل چل پڑے. کبھی سرسر بن کر، کبھی صبا بن کر ہوائیں چلی، کون جنت سج گئی، کون فرشتے بن گئے، جنات آ گئے، عرش بلند ہوا، کون آدم سے عیسیٰ تک انبیاء اور رسل آئے، پوری کائنات پہ حکم چلا، حکم چلا. لیکن ایک اس کا محبوب ہے، حسان کہتا ہے قد خلقت کما تشاء. یہاں حکم نہیں چلا، محبت نے کام کیا. یہاں حکم نہیں چلا، پیار نے کام کیا. یہ سب پیار ہی کا تو انداز ہے. شمائل میں میں نے دیکھا اللہ نے رحمت اپنے محبوب کو کیسے بنایا. صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ. محبوب کا سینہ اپنی رحمت سے بھر دیا، اپنے محبوب کا سر مبارک برکتوں کا استعارہ کر دیا، اپنے محبوب کے پاؤں میں پہاڑوں سے زیادہ استقامت رکھ دی، اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دریاؤں سے زیادہ سخاوت رواں دواں کر دی. صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان وشفتیہ من الذکر وشفتیہ من الحمد وعینیہ من الحیاء. باقرہ بیٹیوں کی نگاہوں میں وہ حیا کہاں آئے گی جو محمد عربی کی نگاہوں میں حیا ہے.
وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا۔ یہ انسان بنایا، پھر کسی نے نہیں کہا یا اللہ قسمیں کھا کے کہے گا تو مانیں گے، کسی کے کہنے پر نہیں، محبت میں، فرط محبت میں خود قسمیں کھا لی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، مکہ کی قسم۔ میں نے سوچا مکہ کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہے کہ بیت اللہ جو ہے اس کا گھر جو ہے، قرآن نے میرے کان میں راز کی بات کہہ دی، لا اقسم